بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کھانا کھانے کے آداب پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور پچھلی دو نشستوں میں جو ہے وہ ہم نے یہ بات عرض کی کہ کھانا کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ حلال کھائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ دھوئے ہوئے ہونے چاہیے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا جو ہے وہ شروع کریں، اور کھانے کے اوپر پھونک نہ ماریں، اور اسی طرح گرم کھانا نہ کھائیں، کیونکہ جو ہے وہ گرم کھانے میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال کھانا کھانے کے آداب جو ہے وہ پچھلی نشستوں میں جو ہے وہ سارے گزر گئے ہیں۔ اس سے اگلا آدب جس پہ آج تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معصوم کی حدیث ہے، مولا آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ الطائم الشاکر لہ من الاجر کا اجر الصائم المحتسب۔ جو شخص کھانا کھاتا ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اس شخص کی مانند ہے کہ خدا کی خاطر اس نے جو ہے وہ سارا دن جو ہے وہ روزہ رکھا ہے۔ تو شکر ادا کرنے کا جو ہے وہ اتنا ثواب ہے جس طرح کہ روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا؟ شکر کیا ہم زبانی کلام یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ تیرا شکر ہے، مولا آقا تیرا شکر ہے تو نے کھانا جو ہے وہ دیا؟ بالکل، زبانی بھی جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہاں معصوم کی بڑی پیاری حدیث ہے، مولا آقا فرماتے ہیں، مولا آقا کیا فرماتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ شکر المومن من یظہر من عملہ۔ ذہن میں رہے، یہ بات یاد رہے کہ مومن کا جو شکر ہے اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا جو شکر ہوتا ہے وہ زبانی کلامی بابو پسے کہہ دیا بھائی شکر ہے۔ عمل سے جو ہے وہ مومن کا شکر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی شکر مومن کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل ہی ہے، زبانی کلامی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب شکر عملی کیا ہے؟ عمل سے کیسے جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے؟ تو مولا واقع کا فرمان سنی، مولا واقع فرماتے ہیں کہ اشکر الناس اقنعہم، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار وہ ہے، شکر ادا کرنے والا وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قناعت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کانے ہیں، آپ اپنے معاملات میں کانے ہیں، تو اس وقت آپ بہترین شکر گزار فرد ہیں۔ لیکن آپ خدا کا شکر ہے، لیکن راضی بر رضائے خدا آپ نہیں رہتے۔ قناعت کیا ہوتا ہے؟ راضی رہنا۔ میں خدایا بڑا گھر چاہتا تھا، چھوٹا گھر دے دیا، خدایا تیرے شکر ہے، میں راضی ہوں اس پہ بھی۔ اور دلی شکر، دلی طور پر خدا تعالیٰ سے راضی رہنا، یہ نہیں کہ شکوے کرتے پھرنا۔ خدا نے بچے دیے ہیں، آپ یہ چاہتے تھے کہ پہلے جو آپ کا بچہ ہو، خدا نے بچی دے دی، خدا کا شکر ادا کریں، راضی ہوں، راضی رہیں۔ آپ اچھی جگہ نوکری چاہتے تھے، آپ کی جاب چاہتے تھے کہ جو ہے وہ بہت اچھی ہو، اس میں سیلری بہت اچھی ہو، لیکن نہیں ملی اچھی جاب، تھوڑے پیسے آ رہے ہیں، آپ مطمئن بھی اس سے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی راضی رہیں، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ قانے زندگی گزار رہے ہیں، صبر و شکر کی زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بہترین شکر گزار ہیں۔ لیکن اگر آپ کی قانے زندگی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ قناعت پسندی آپ میں نہیں ہے، آپ خدا تعالیٰ پر راضی نہیں رہتے، ہر حال میں راضی رہیں۔ آپ اگر راضی نہیں رہتے تو زبانی کلامی جو ہے وہ شکر ادا کرنے سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اب لوگ جب راضی نہیں رہتے نا تو وہ قرض لیتے ہیں، وہ لوگ بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے رابطے بڑھیں، اور بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ان سے چیزیں لیتے رہتے ہیں، خدا سے راضی نہیں ہے۔ آپ خدا سے راضی نہیں ہیں، جو خدا نے آپ کو دی ہے، آپ انسانوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں، قرض لینے سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، قرض نہ اٹھائیں۔ اگر آپ ابھی نیٹ پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو خودکشی کی جاتی ہے وہ یہ اس کا مین سبب قرض ہی ہوتا ہے۔ آپ جب راضی بر رضائے خدا نہیں رہتے، آپ قرض اٹھاتے ہیں، قرض آپ کا وقار ختم کر دیتا ہے۔ یعنی شکر کا دیکھیں کہ کتنا فائدہ ہے، شکر گزاری کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کا وقار بحال رہے گا۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، اگر آپ قانے نہیں ہیں،
آپ خدا تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں تو پھر آپ کا وقار چلا جائے گا، آپ لوگوں کے غلام بن جائیں گے۔ آپ قرض کسی سے بھی نہ بھی لیں، اگر کسی سے آپ قرض نہیں بھی لیتے، لیکن آپ کسی بڑے کے ساتھ اس لیے تعلقات بنا کے بیٹھے ہیں کہ وہ جو ہے وقت آنے پہ آپ کی مدد کرے گا۔ تعلقات اچھی چیز ہیں، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کمینے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا آپ رابطے رکھتے ہیں، وڈیرا ہے میرے بڑے کام آئے گا، تو یہ چیز آپ کو اس وڈیرے کا جو ہے وہ غلام بنا دے گی۔ تو کوشش کریں جو ہے وہ معمولی سے معمولی قرض بھی نہ لیں، معمولی سے معمولی امید بھی آپ غیر خدا سے نہ رکھیں۔ اور یہ لوگ جو آپ کے سامنے ہیں، ان سے نا حاکم وقت نے جناب ابو ذر جو ہے وہ ان کی طرف کچھ پیسے بھیجے ایک غلام کے ہاتھوں، اور غلام آیا جناب ابو ذر کے پاس اور کہا کہ یہ پیسے آپ رکھ لیں، اور کچھ پیسوں کے حوالے سے جو ہے وہ حالات ٹھیک نہیں تھے جناب ابو ذر کے، تو کہا میں نہیں لوں گا، لینے سے پہلے انکار کر دیا۔ مومن تھے نا، خدا کی تقسیم پر راضی تھے، جتنا خدا نے دیا کافی ہے، راضی رہیں۔ کہا میں نہیں لوں گا۔ اچھا آپ نہیں لیتے، اگر آپ یہ پیسے لے لیں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ تو جناب ابو ذر نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ میں پیسے اگر تم سے لے لوں تو آزاد ہو جائے گا، لیکن میں غلام بن جاؤں گا۔ بڑے لوگوں کی عنایتیں جب ہوتی ہیں تو اس وقت محتاط رہیں، کہیں وہ عنایتیں آپ کو اس کی غلامی کی طرف تو نہیں لے کے جاتی۔ غلامی کیا ہوتی ہے؟ غلامی یہ نہیں ہے کہ آپ کے گلے میں وہ پٹا ڈال دیا کسی نے، ظاہری کوئی پٹا، یہ غلامی نہیں۔ غلامی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو خوف رہتا ہے کہ جب بھی یہ بندہ بلائے گا مجھے جانا پڑے گا، یہ غلامی ہے۔ جب بھی جس جگہ بھی جس کام کے لیے بھی یہ بلائے گا مجھے جانا پڑے گا۔ ذہن میں رہے، جو بندہ جب بھی جہاں بھی جس کام کے لیے بھی آپ کو بلاتا ہے اور آپ کو جانا پڑ جاتا ہے تو آپ اس کے غلام ہیں۔ تو غلامی جس سے جو ہے وہ خدا کا شکر جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اسی طرح مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک قصاب کی دکان پر جو ہے وہ ادھر سے گزر ہو رہا تھا یا ادھر گئے، تو قصاب نے کہا کہ بڑا اچھا گوشت ہے۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، ایک واقعہ کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کہا کہ بڑا اچھا گوشت بنا ہے، مولا لے جائیں۔ تو مولا نے کہا کہ جتنے کا یہ گوشت ہے اتنے درہم یا اتنے دینار میرے پاس ابھی موجود نہیں ہیں۔ کہا مولا میں کچھ دن صبر کر جاؤں گا، آپ جو ہے وہ لے جائیں، جب پیسے ہوں پھر دے دیجیے گا۔ کہا کہ تو میرے پیسے دیر سے دینے پر صبر کرے گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ میرا نفس اس بات پر صبر کر لے کہ آج گوشت نہ کھائے، اور یار تھوڑا کھا لیں، تھوڑے کپڑے خرید لیں، چھوٹا گھر بنا لیں، اور چھوٹی گاڑی ہونی چاہیے، کیوں دادا پہ جو ہے وہ جاتے ہیں ٹھوکے کھاتے ہیں؟ خدا بھی راضی رہیں، خدا کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کن کانی انت کن اشکر الناس، اگر آپ جو ہے وہ قناعت پسند بننا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کانے ہو، تو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں۔ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہے وہی در حقیقت خدا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیسے لوگوں کا شکریہ ادا کریں؟ یعنی آپ گھر جائیں، آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، اس کا شکریہ ادا کریں گے، آپ بہت مہربانی، تھینک یو، بڑا اچھا کھانا بنا ہے آج۔ یہ نہیں ہے جاتے ہوئے نمک کم ہے، افسوس ہے، ایک نمک کم ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی بے شعوری ہے، کتنی جہالت ہے، کتنی کم درسی ہے۔ کھانے میں نمک کم ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ نہیں، شکریہ ادا کریں، بیوی کا شکریہ ادا کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، اپنے بچوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے کہا بیٹا پانی لے آؤ، بیٹا پانی لے کے آ گیا، تھینک یو بیٹا، آپ کی مہربانی، آپ جو پانی آپ کی بات مان رہے ہیں۔ آپ جاتے ہیں اپنے آفس میں جاتے ہیں، وہ جو آفس بوائے آپ کا کام کرتا ہے، آپ کے کہنے پہ فائل لے جاتا ہے، لے آتا ہے، اس شکریہ ادا کریں۔ ٹیلر ہے، آپ نے اس سے کپڑے سلوائے، اس نے اچھے سے، شکریہ ادا کریں۔ آپ کی زندگی اتنی خوبصورت اور اتنی مطمئن زندگی ہو جائے گی اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں۔ پنکچر لگوایا ہے گاڑی کو، کہیں ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس نے لگایا، مجھے شکریہ سر، تھینک یو، اس کا بھی دل بڑا ہو جائے گا، وہ بھی ساری زندگی یاد کرے گا کہ بندہ آیا تھا۔ تو آپ جو ہے وہ کیا کریں، لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔
خصوصاً گھر والوں کا شکریہ ادا کریں. اگر اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو بیوی کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں. بیوی کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا یہ بری بات نہیں ہے، بیوی کی تعریف کرنا بری بات نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق فرمایا، کیا کمال تعریفیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت جناب خدیجہ نے میری تصدیق کی. جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو جناب بی بی خدیجہ جو ہے وہ مجھ پر ایمان لے گئے. اور جب لوگوں نے جو ہے مجھ پر پابندیاں لگائیں اس وقت مال و دولت جناب بی بی خدیجہ نے دی. اگر اپنی بیوی کی تعریف کرنا، اگر اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا بری بات ہوتی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پر عمل کریں تو لوگوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ شکر گزار وہ ہے کہ جو قانع ہے، جو قناعت پسند ہے، جو راضی برضائے خدا ہے. اور شکر اللہ کا جو ہے وہ بندہ بہترین شاکر ہے کہ جو لوگوں کا بھی جو ہے وہ شکر گزار ہے. جناب اشفاق احمد صاحب کی ایک بہت مزے کی بات میں سن رہا تھا، بہت پیاری بات، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کرتا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنا، فقط بات یہاں سے ہماری شروع ہوئی تھی کہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنا یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی ہونا چاہیے. اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے، میری ماں جی نے یا میرے گھر والوں نے جو ہے وہ کھانا بنایا ہوا تھا اور بہترین گوشت بنا ہوا تھا اور جناب بہترین روٹی اور اس کے اوپر جو ہے دیسی گھی جو ہے لگا ہوا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ بہت مزے سے کھانا کھایا، بڑا مجھے لطف آیا کھانا کھانے میں. اور جو میں کھانا کھا چکا تو میں نے کہا کہ خدا تیرا شکر ہے کہ بڑا لذیذ کھانا جو ہے میں نے کھایا. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میری ماں نے کہا کہ کیا کہا؟ تو کہا میں نے شکر ادا کیا، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کھانا کھانے کے بعد. کہا کہ شکر تب ہوتا کہ جب تو ایک روٹی کھاتا اور دوسری روٹی کسی اور میں بانٹ دیتا، کسی اور کو دے دیتا، یہ شکر ہے. ساری خود کھا جانا یہ شکر نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے آپ پر کوئی فضل کیا ہے، کوئی کرم کیا ہے، کوئی نعمت آپ کو دی ہے تو اس نعمت کا شکر یہ ہے، جو چیز اللہ نے عطا کیا اس کا شکر یہ ہے کہ آپ وہ نعمت بانٹیں لوگوں میں، آپ لوگوں میں وہ نعمت بانٹیں. آپ کے پاس علم ہے، آپ علم بانٹیں، یہ شکر ہے. آپ کے پاس تقویٰ ہے، آپ بہترین سے کیا عبادت گزار ہیں، لوگوں کو رغبت دلائیں. آپ کے پاس کوئی فن ہے، کوئی ہنر ہے، آپ بانٹیں. یہ ہوتا ہے شکر. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک جو ہے وہ بچہ اگر سیکھنے آ جائیں کوئی کام، مثلا ٹیلر، حالات دیکھیں. ایک میں اپنے دوست کا واقعہ سناتا ہوں. ایک ٹیلر کے پاس جو ہے نا میرا دوست ایک کام سیکھنے گیا، کپڑے سلائی کرنے کا. تو وہ اسے کاج کروانے کے لیے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر دور ایک دکان تھی، اس پر وہ بھیج دیتا تھا. اور وہ جو ہے نا پیدل جاتا تھا اور پورا دن اس نے مجھے بتایا کہ میرا پورا دن تو کاج کرواتے گزر جاتا. سر یہ کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ کپڑے سینا، کپڑے سلائی کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. جبکہ بچے جو ان لوگوں کے پاس آئے ہوتے ہیں وہ بیچارے سالوں گزر جاتے ہیں، وہ استاد نہیں بن سکتے. کیوں؟ سر بانٹنا نہیں نہ آتا. بانٹیں، اگر آپ کے پاس ہنر ہے آپ بانٹیں. آپ اچھے کپڑے سلائی کر سکتے ہیں. ایک بچہ ہے، اس کے والدین ایک امید کے ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس چھوڑ گئے ہیں کہ آپ اچھے استاد ہو، آپ اچھے کپڑے جو ہے سلائی کرنا سکھائیں گے، سکھاؤ. یہ شکر ہے. اگر آپ کو موٹر مکینک ہیں تو آپ کے پاس جو بچہ آیا ہے اپنی اس کے ماں باپ جو امیدیں لے کے بیٹھے ہیں کہ یہ کل جو ہے وہ کچھ بن جائے گا یا کل یہ ہنر سیکھ لے گا، تو ہمارے جو ہے سر سے بوجھ ہلکا ہو جائے گا. اور آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ان کی امیدوں کے ساتھ آپ کھیلتے رہتے ہیں. وہ سارا دن چائے پلاتے رہتے ہیں. مہمان آ گئے ہیں جی، وہ چھوٹے چائے لے آ، جھاڑو دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، جو کام ہے وہ. تو بانٹنا سیکھیں. میں اپنے جو ہے وہ اپنے مدارس کی بھی مثال دوں کہ مدارس کی دنیا میں بچے 6 سال گزر جاتے ہیں، عربی بولنا نہیں سیکھ سکتے، عربی پڑھنا نہیں سیکھ سکتے، عربی لکھنا نہیں سیکھ سکتے. کیوں؟ محترم اساتذہ کرام کو جو ہے وہ بانٹنا نہیں آتا. محترم اساتذہ کرام جو ہے وہ نہیں بچوں کو سکھاتے نہیں، وقت نہیں دے سکتے.
سر اگر آپ کے پاس نحو کا علم آ گیا، آپ کے پاس صرف کا علم، آپ کی ادبیات بڑی اچھی ہیں، سر آپ سکھائیں نا، آپ بانٹیں۔ آپ کا بانٹنا ہی خدا تعالیٰ کا شکر ہے۔ اگر آپ منہ سے یہ نہیں کہتے کہ خدا تیرا شکر ہے میں امام النحو بن گیا ہوں، اگر آپ یہ نہیں کہتے اور آپ کسی بچے میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، یہ ملکہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایک عربی کی کتاب جو ہے بہترین طریقے سے اسے حل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، اسے سمجھ سکتا ہے اور لوگوں کو آگے سمجھا سکتا ہے، سر آپ خدا تعالیٰ کی شاکر ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا جو ہے وہ کھانا کھانے کے آداب میں جو ہے ہم گفتگو کر رہے تھے، انشاءاللہ مزید جو ہے وہ گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔